السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے اوپر کی
کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں، ہم صلح کر لیں۔ مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ، 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 نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر 54 خرچ کر دو تو 1 سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔
تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی رات جتنے لوگ، مرد عورت، نوجوان، بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے۔ اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی، تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے۔ لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے۔ مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے کہ ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتا۔ جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ قوم سے، امت سے اپیل ہے، ایسے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا کہ خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، تو میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، نوجوانوں، بچوں، بچیوں، میں اس وقت انگلینڈ آیا ہوا ہوں اور ویلز کے شہر کارڈف میں ہوں، اور ایک بات ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، اس لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل بدھ کی رات 12 بجے نیا سال شروع ہو جائے گا، جس کو ہمارے ماحول میں نیا سال کہتے ہیں، ورنہ نئی تو کوئی چیز نہیں، وہی جنوری، وہی فروری، وہی مارچ، وہی اپریل، وہی جمعہ، وہی ہفتہ، وہی اتوار، وہی پیر، وہی منگل، وہی بدھ، وہی جمعرات۔ تو ہم نے یہ ایک نئی چیز بنا لی ہے، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال۔ اگر آپ سارے میری بات پہ غور کریں تو کوئی ایک چیز نئی بتا دیں، صرف ڈیجٹ بدلا ہے، ایک عدد بدلا ہے، ایک ہندسہ بدلا ہے کہ 5 کی جگہ 6 لگ گیا ہے، 25 کی جگہ 26 ہو گیا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیپی نیو ایئر کوئی ثابت تو کرے کہ اس میں نئی کون سی چیز ہے۔ اصل میں تاریخ کا یہ ایک اصول ہے کہ کمزور قومیں طاقتور قوم کا اثر لیتی ہیں، ان کے تابع ہو کے چلتی ہیں، ان کے رسم و رواج کو اپنا لیتی ہیں۔ تو چونکہ اس وقت پوری دنیا پر مغربی قوموں کا حکم چلتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تو ان کے رسم و رواج کو سب نے اپنا لیا ہے۔ تو اگر آپ میری بات پہ غور فرمائیں تو کوئی نئی چیز ہے جس کو ہم منائیں؟ ہاں، ہر روز نیا دن آتا ہے، اور اللہ نے ہمیں وقت کی دولت دی ہے، وقت کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ حرکت اور تبدیلی، ان دو چیزوں کے مجموعے کو ٹائم کہتے ہیں۔
جو آج سے کوئی 14 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے، یہ مختلف کیلکولیشنیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو وقت کو پیدا کیا۔ وقت ہمارے پاس ایک دولت ہے، ایک سرمایہ ہے۔ ہمارا ایک سانس جو یہ نکل گیا ہے میرے ناک سے، میرے منہ سے، یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس سانس کو واپس نہیں لا سکتی۔ دنیا کی ہر نعمت واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں اللہ نے قسم کھائی، والعصر، اس کا ایک مطلب ہے زمانے کی قسم، اور اس کا ایک مطلب ہے عصر کے وقت کی قسم۔ پھر وقت جن چیزوں سے بنتا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو اللہ گھماتا ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ ہی نے ان دونوں کو بنایا، اور اس کے ساتھ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ سورج کے ذریعے تم سال گنو اور چاند کے ذریعے تم دنوں کا حساب لگاؤ۔ تو اللہ نے دونوں کی قسم اٹھائی۔ پھر واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم۔ والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم۔ جو ٹائم کا نتیجہ ہے، رات، دن، چاند، سورج۔ پھر اس کے بعد والسماء وما بناہا، آسمان کی چھت کے نیچے وقت گردش کرتا ہے تو آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم۔ پھر والارض وما طحاہا، جہاں وقت گزرتا ہے وہ یہ دھرتی، یہ زمین ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ پھر ونفس وما سواہا، جس پر یہ وقت گزرتا ہے وہ میں اور آپ ہیں، تو اللہ نے کہا اے انسان تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے کی قسم۔ پھر ستاروں سے ٹائم کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ والسماء والطارق، ایک فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی جگہ کی قسم، ایک ستاروں کے نظام کی قسم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ النجم الثاقب سے صرف ایک ستارہ مراد نہیں ہے، پورا کائناتی نظام مراد ہے، جس میں اس وقت تک ناسا والے کہتے ہیں 2 کھرب کہکشائیں دیکھی گئی ہیں۔ جن جن چیزوں سے وقت بنتا ہے، گزرتا ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے، اور اس میں پھر خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اٹھانے میں اشارہ ہے کہ دنیا کی عصر ہو چکی ہے، اور عصر کے بعد سورج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے، تو اس دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ آئے ہیں جڑے ہوئے۔ اور ایک دفعہ سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ سرخ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، ٹائم ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں، ما من یوم الا وهو ینادی، ہر دن جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید، میں نیا آیا ہوں، وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید،
میں جو کچھ اس میں تو کرے گا کل میں گواہی دوں گا. اچھا کرے گا تو اس کی بھی گواہی ہے اور برا کرے گا تو اس کی بھی گواہی. فَعْمَلْ فِيَّ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْ خَيْرٍ، کوئی بھلا کرنے کی ہمت ہے تو کر لے، جتنا کر سکتا ہے کر لے. فَإِنِّي إِنْ ذَهَبْتُ لَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ أَبَدًا، آج اگر میں چلا گیا پھر میں لوٹ کے نہیں آؤں گا. آج منگل ہے لیکن یہ منگل پچھلا منگل نہیں ہے، وہ گزر گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا. یہ منگل بھی اب رات آ گئی، یہاں انگلینڈ میں رات ہو رہی ہے تو وہ گزر گیا، بدھ شروع ہو گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. تو کہتا ہے اس میں تم اچھا کرو گے گواہی دوں گا، برا کرو گے گواہی دوں گا. اور جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلہا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دنیا اور دنیا والوں سے نجات دے دی اور راحت دے دی. واللیل یقول مثل ذالک، جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں میں نئی آئی ہوں، کوئی اچھائی کر لے تو قیامت کا دن گواہی دوں گی، اگر کوئی برائی کرو گے تو اس پر بھی گواہی دوں گی. تو تیرے حق میں بھی جا سکتی ہے، تیرے خلاف بھی جا سکتی ہے. تو میرے عزیزو، بطور مسلمان ہمارے پاس ٹائم امانت ہے، زندگی امانت ہے، پیسہ امانت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کو میری رضا میں خرچ کر، میری مرضی کے مطابق خرچ کر. ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو ہم رات نفل پڑھیں. اور رات کو میرا معمول تھا، میں ہر نئے سال کی رات ساری رات جاگتا تھا، نفل پڑھتا تھا. لیکن جب سے سر درد شروع ہوا ہے تو بس وہ آخری پہر کی تہجد رہ گئی ہے، ساری رات کا جاگنا وہ ختم ہو گیا ہے. اور پھر اگلے دن میں یکم کا روزہ رکھتا تھا، تو اب وہ فاقے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے مجھے درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں میری ساری زندگی کا معمول رہیں کہ میں رات ساری جاگتا تھا اور میں رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج کی رات جتنے لوگ مرد عورت نوجوان بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے، پتھر پہاڑ تک اور کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. میں ساری رات اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، روتا تھا. میرے اب بھی آنسو نکل رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے. لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے. مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا. ہم قرآن پڑھتے، ہم ذکر کرتے، ہم تسبیح پڑھتے، ہم دعائیں مانگتے، ہم نفل پڑھتے. شکر ہے اللہ تو نے 365 دن سلامتی سے گزروا دیے اور ہر آفت سے بچا لیا. اب آنے والے اگر زندگی لکھی ہے تو نے تو اچھے گزروا دے، سلامتی والے گزروا دے. اور اگر واپسی لکھی ہے تو ایمان پہ واپسی مقدر فرما. یہ رات تو اس لیے تھی اور اللہ کا شکر ہے، میں کوئی فخر یا ریاکاری میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا کہ خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے. تو میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہیں. سارے نبیوں کا رونا اکٹھا کروں تو میرے نبی کا رونا زیادہ ہے. تو میرے عزیزو، یہ رات اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے. روزہ رکھو، صبح کا دن کا یکم تاریخ کا روزہ رکھو جن کو ہمت ہے، اور جن کو ہمت ہے وہ رات جاگ کے گزارو، تسبیح پڑھو، درود پڑھو،
تیسرا کلمہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، دعائیں مانگو کہ یا اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اپنے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو کہ اس رات کو جب 2000 کی جنوری آ رہا تھا تو میں اپنے ساری فیملی کو لے کر حرم شریف گئے تھے ہم، اور وہاں ہم نے نئی صدی 2000 کی صدی کی پہلی رات ہم نے حرم شریف مکہ مکرمہ میں گزاری تھی، اور ساری رات وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی۔ تو میری سب قوم سے، امت سے اپیل ہے، ایسے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے، کہ ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتا۔ جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے، اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ تو میری سب سے اپیل ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ میرے رب نے کہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہم ہر انسان مرد عورت کی فائل اس کی گردن میں ڈال دیں گے، اور ایک ایک پرچہ، ایک ایک صفحہ کھول کے دکھائیں گے کہ یہ پڑھ، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، ہدایت پہ آؤ گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور گمراہ غلط راستوں پہ جاؤ گے تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ اٹھاؤ گے اس دن، اور کوئی بھی تمہارا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم اس رات کو بندگی کی رات بنائیں، نافرمانی کی رات نہ بنائیں۔ اور جو اس طرح، یقیناً میری بات کتنوں تک پہنچے گی، کروڑوں لوگ ہیں، 1.5 ارب تو مسلمان ہیں، تو چند ہزار سن لیں گے، تو جو سن رہے ہیں وہ رات ایسے گزاریں کہ سب کے لیے توبہ کی درخواست کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی یہ غفلت معاف فرما دے، اور انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور یہ رات ہماری اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں گزرے۔ بلکہ ہر رات ایک ایک پل قیمتی ہے میرے عزیزو، غفلت میں گیا تو ضائع ہو گیا، اور گناہ میں گیا تو اپنے سر پہ وبال بن گیا، اور نیکی میں گیا تو خزانہ بن کے جمع ہو گیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائے۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے، باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے۔
وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی تھی، تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، تو بدلا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جنوری شروع ہو گیا، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھیں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے۔ البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے، وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔ تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا، اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہوئے یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں، جیب کترے وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوئے تو وہ میرا موبائل نکل۔ لیکن یہ سانس، ایک لمحہ جو نکلا ہے، اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا کہ 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا۔ اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، وہ جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی۔ ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندان میاں، میاں موت نہیں آ رہی۔ کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا۔ ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مر جاؤں، میں تو مرتے مرتے بچے۔ ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔
وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ہیں ایسے کر ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی. کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دیتا، پھر بھر جاتی ہے. لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا. کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں. وقت ایک قیمتی چیز ہے. یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں. اللہ نے کہا تھا تعلموا عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے. 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے بصرہ کے. تو انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب نافذ ہونا ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب ختم ہونا ہے، تو ارخ لنا، تو ہمارے لیے کوئی کیلنڈر بنائیے. تو حکومت بہت پھیل چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل میں حکومت پھیل چکی تھی. تو حضرت عمر کو یہ بات بڑی پسند آئی تو انہوں نے سب کو جمع کیا. فرمایا بھائی ابو موسیٰ کا خط آیا ہے تو ہمیں اپنا کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے. سب نے کہا بالکل صحیح ہے. تو فرمایا کہاں سے شروع کرے؟ تو ایک رائے آئی میلاد النبی سے شروع کرے، ولادت نبی سے شروع کرے. ایک رائے آئی غزوہ بدر سے شروع کرے. ایک رائے آئی فتح مکہ سے شروع کرے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا ہجرت سے شروع کرے کہ ہجرت سے اسلام زندہ ہوا. آپ کی ہجرت ہوئی تو اسلام کے دروازے کھلے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے سب سے زیادہ پسند آئی اور یہ طے پایا کہ بھئی ہم ہجرت نبی سے اپنے سال کو شروع کریں گے. تو محرم سے ہجرت کی ابتدا ہو گئی. تو آپ نے فرمایا چونکہ ہجرت کی ابتدا تو محرم سے ہے، ہمارے نبی نے ہجرت کی سفر میں جا کر 27 سفر، تو ہم ہجری شروع کریں گے وہاں سے اور سال شروع کریں گے محرم سے کہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی. اور حاجی حج کر کے واپس جاتے ہیں تو محرم پہلا مہینہ بنتا ہے. تو لہٰذا ہمارا جو سال بنا وہ بنا محرم سے شروع ہوگا، اور اس کی جو سال کی جو انتہا ہے ابتدا وہ ہجری سے ہوگی. اور صحابہ اجازت لے رہے تھے، جا رہے تھے. ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی تو آپ نے انکار کر دیا. تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. آپ نے کہا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی، تلوار سجائی اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جہاں سارے قریشی بیٹھے تھے وہاں کے کھڑے ہو گئے. کہا بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو یہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس مائی کے لال میں طاقت آئے اور مجھے روک کے دکھائے. ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا. سارے سہم گئے، دبک گئے. میرے نبی سے زیادہ دلیر تھے حضرت عمر. آپ چھپتے گئے. حضرت عمر کا فعل سنت نہیں بننا تھا، میرے نبی کا فعل سنت بننا تھا. کمزوری کے وقت میں کیا کرنا ہے ہمیں طریقہ سکھانے کے، ورنہ جبریل ایسے براق پہ بٹھاتے اور جا کے مدینے اتار دیتے. امت کو سبق دینا تھا جب تم کمزور ہو تو پھر اس وقت تم نعرے بازی نہ کرو، اپنی طاقت کو حاصل کرو. نعروں سے بھی کبھی کوئی قوم فتح ہوتی اور بد دعاؤں سے بھی کبھی کوئی قوم برباد ہوتی. ہمارے جیسوں کی بد دعائیں. تو اپنی اصلاح کمزوری کے وقت میں وہ کرو جو میرے نبی نے کر کے دکھائے. کمزوری کے وقت میں وہ نہ کرو جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا. اس وقت سارا باطل ہم پر چھایا ہو. ہمیں تو ایک جہاز کا پرزہ بھی بنانا نہیں آتا، تو وہ کتنے بے وقوف ہوں گے جو کہیں ہم کو ذرا پرزہ دے گا جو توڑو تو ہی بم سٹنا ہے. کیا خیال ہے دیں گے وہ؟ جب تک ہم اپنے وسائل پہ
جب تک ہم اپنے علم میں، دیکھو چائنا والوں نے جا کے انگلینڈ میں علم نہیں سیکھا، امریکہ میں علم نہیں سیکھا. ہمارا ہر محکمہ، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول ہو، امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے. ارے دشمن بھی کبھی سکھائے گا کچھ؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. جاپان نے کوئی جا کے انگریزی سیکھی تھی، چائنا نے انگریزی سیکھی تھی. انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لیں. کیا ظلم و ستم ہے یارو. اپنے علم میں خود مختار بنو گے، اپنی طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے، پھر نعرے لگاؤ. ایسے زندہ باد مرد آباد، کیا فضولیات. مسجدوں میں اتنا شور مچ جاتا ہے، زندہ باد مرد آباد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا 2 آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا. جب ان کے سامنے گرا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بلایا مسجد نبوی میں. تو وہ آ گئے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ طائف سے. کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں خونی کر دیتا. تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے. یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں، بیت اللہ سے جڑی، ان میں نعرے کبھی زندہ باد کبھی مرد آباد. یہ کیا امت نے طریقہ اپنا دیا ہے. سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی، جو سیکنڈ لاسٹ تھا ترکی بادشاہ، تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائی، ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے. تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا، اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا. تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے. ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے جو پرانی مسجد ہے. اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہ نشان لگاتے. اور وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ، نشان لگاتے. جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا، وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا، پھر اسے لگایا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، پھر وہیں جاتا تھا اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے. میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا. ایسے ہی بیت اللہ بنا، وہ جو پرانا اب انہوں نے گرا کے نیب کر دیا. تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے، ہر پتھر پہ. اور مسجد کا ادب ایسا تھا. پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد، ہر سال میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، دھواں اڑا رہے ہوتے تھے، وہ ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ زمانہ ہی بدل گیا. وہ مسلمان آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو ہمیں قمری سال دیا گیا. اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا، اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ، شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ہے. میں وہاں گیا. اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں. تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات، دن ہے سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے. تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا، آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا، 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں، اور پھر آخری بستی مچھروں کی تھی، وہاں سے پھر 1.25 گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں،
یکم اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے اور ہم 4 اگست کو پہنچے، اور شروع میں بس یکم تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے، ایسے نکل آتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی۔ چونکہ میں 4 اگست کو کیوں، مجھے یاد ہے 4 اگست کو 20 منٹ کی رات، اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو، یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی۔ مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی۔ ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا، چوٹی خالی تھی، دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا، جس کے تیر اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا۔ میں نے اذان دی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا، سورج فیل ہو گیا تھا، چاند چمک رہا تھا۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے۔ جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر۔ میں نے چاند دیکھا، واہ واہ، اب یہ رات کھڑی ہے، تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب عشاء اکٹھے پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی۔ ہاں، عشاء پڑھی، ایک وتر پڑھنا بھی سنت ہے، تو میں نے کہا بھائی آج ہکو وتر پڑھو کدیں فرض نہ نکل جاوے، تو ایک وتر پڑھا۔ پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھی، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم۔ تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے۔ یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا۔ سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے۔ تو بھائیو، میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا، کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ تو بھائیو، اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو، کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں، اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو۔ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ ایم پی ایم این اے ٹکے ٹکے بک رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھے؟ وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا، تو وزیروں کو کس نے پوچھنا؟ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا ایک صوبہ، اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر۔ ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں، اپنے اوپر ہی روئیں، آنسو بہائیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کر لے گا انشاءاللہ۔